الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیشن بینیفیشل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو کمپیریزنز نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لائک وائز جہاں پہ آپ کو ایمان والوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کے پیرلل، ان کے کانٹراسٹ میں آپ کو کفار کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یو آر ٹولڈ اباؤٹ ڈس بلیورس۔ آج میں نے کچھ آیات سلیکٹ کی ہیں اور یہ سورہ حدید کی آیات ہیں۔ I want all of you to take out سورہ الحدید، سورہ نمبر 57۔ اپنے موبائل ایپس آپ اوپن کر سکتے ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں۔ سورہ حدید، سورہ نمبر 57، آیہ نمبر 12 onwards۔ مجھے گو ہیڈ دیں گے تو پھر میں آگے اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ طيب جی، آر وی آل ٹوگیدر؟ طيب اچھا، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پینٹڈ اے پکچر، ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جیسے دوسری جگہوں میں آپ کو ایمان والوں کا جب تذکرہ ملتا ہے ان کے ساتھ آپ کو کافروں کا تذکرہ ملتا ہے، ان آیات میں آپ کو ایک جگہ ایمان والوں کا تذکرہ ملے گا اور دوسری سائڈ پہ آپ کو ان لوگوں کا تذکرہ ملے گا جو سمجھتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یعنی یہ منافقین ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں منافقین میں شامل نہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات۔ اے نبی، ترا کہتے ہیں دیکھنا، اے نبی آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے نور ہوگا۔ دیز پیپل وڈ ہیو لائٹ ان فرنٹ آف them، اور یہ نور ان کے دلوں سے نکل رہا ہوگا، ان کے سینوں سے باہر آ رہا ہوگا۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے رائٹ سائڈ پہ نور ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات، آج تمہارے لیے بشارت ہے، سیدھے چلتے جاؤ، سامنے جنتیں ہیں، جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، یہ نور کیا ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں۔ جب کوئی مسلمان اس دنیا میں عمل کرتا ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، تو یہ جو عمل ہے قیامت کے دن کنورٹ ہو جائے گا نور میں۔ دس عمل ول بی کنورٹیڈ انٹو لائٹ۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آن دیٹ ڈے the believers would have two torches، ان کے پاس دو ٹارچز ہوں گی، اور وہ اپنی ٹارچز کی لائٹ کی وجہ سے وہ آگے چلتے جائیں گے۔ and there's a spectrum۔ کچھ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ان کی جو لائٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی، ان کو کلومیٹرز تک نظر آئے گا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو لیسٹ ورژن ہے، جو لیسٹ اسپیکٹرم ہے، اس میں کچھ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے جن کی ٹارچ فلیکر کر رہی ہوگی، ابھی لائٹ تھوڑی سی نظر آئی، ان کے قدموں تک لائٹ نظر آ رہی ہے، انہوں نے ایک دو سٹیپس لیے، لائٹ بند ہو گئی، وہ رک گئے، اور پھر جب لائٹ آن ہوئی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ یہ بات آپ جان لیں، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ قیامت کے دن نہ کوئی موبائل کی ٹارچ آن کر سکے گا، there will be no lamp post، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
جو آپ اس دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا ہی آپ کو نور ادھر میسر ہوگا، ادھر آپ کو ملے گا. یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف آئیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا. دیز hypocrites will wake up. ان کو نہ ہوش آئے گا، اور سب سے پہلے جو ان کو شوق ملے گا نا، وہ پتہ کیا ہے؟ کیا شوق ملے گا؟ they would have no light. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم بھی مسجدیں جایا کرتے تھے، ہم بھی نیکیاں کیا کرتے تھے، تو ہم جنت میں نا آرام سے چلے جائیں گے. we would have sufficient light. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کو پہلا شوق ملے گا کہ وہ بھی اندھیرے میں ہیں. ابھی وہ اس شوق میں ہیں. تھوڑا سا آگے دیکھیں گے، ایمان والے نظر آئیں گے، اور وہ اپنی لائٹس کی مدد سے آگے چلتے جا رہے ہیں. سو دا لائٹس آر گیٹنگ ڈمر. لائٹس ڈم ہوتی جا رہی ہیں. اب ان کو پریشانی لگ جائے گی کہ اگر وہ زیادہ آگے چلے گے تو پھر ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ ہم تو پھنس جائیں گے. یہ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس جانے کی کوشش کریں گے. جب ان کے قریب پہنچنے لگیں گے نا، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم. اے ایمان والو، ہماری طرف دیکھو. نقتبس کا مطلب یہ ہے، اگر ایک بندے کے پاس کینڈل ہے نا، دوسرا بندہ اپنی کینڈل لے کے آتا ہے اور اپنی کینڈل کو بھی لائٹ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے نور میں سے ہمیں کچھ دے دو کہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا. نقتبس من نورکم. ایمان والے جواب دیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ان سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ. کہاں جاؤ؟ دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا، اور وہاں پہ جا کے لائٹ کو ڈھونڈو. یہاں پہ تمہیں لائٹ نہیں ملے گی. اور اٹس لائک اے سارکازم کہ انسانوں کو پتا ہوگا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. تو جاؤ، واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں پہ لائٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ قیامت کا دن بہت مشکل دن ہوگا. وہاں پہ آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. یوم یفر المرء من اخی وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا. یعنی بڑا پاورفل سینیریو ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اپنے بچوں کے کام نہیں آئیں گے، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے بچوں کے کام نہیں آئے گی، بہن بھائی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ حیرانگی ہوتی ہے، انسان کہے گا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، وہ من فی الارض جمیعا، میرے دوستوں کو، بلکہ تمام دنیا والوں کو جہنم میں پھینک دے، مجھے آج بچا لے، مجھے بچا لے. تو ایمان والے کہیں گے کہ آج ہمارا معاملہ پھنسا ہوا ہے، تم جا کے نور خود ڈھونڈو. اور وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اب ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے. اب یہ بات چیت چل رہی ہوگی. آیت کی طرف دیکھیں. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوں گے، ایک بہت بڑی جائگانٹک وال آ کے درمیان میں حائل ہو جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ، اور اس دیوار کے اندر جہاں پہ ایمان والے ہیں کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جہاں پہ منافقین کھڑے ہیں، جب یہ پیچھے دیکھیں گے نا، ان کو عذاب آتا ہوا نظر آئے گا. اب یہ اور پینیکنگ سچویشن میں آ جائیں گے. اب نا یہ اگلی آیت میں آئیں. یہ منافقین کہیں گے یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. یہ نا اونچی اونچی آواز لگائیں گے، اے مسلمانوں ہماری بات سنو. ہے گائز لسن اپ، اوپن اپ دا ڈور، دروازہ کھولو، گیٹ کھولو. أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ. کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں رہا نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس کو ہم تھوڑا سا نا ان پیک کرتے ہیں، اور اس کو نا آپ انڈر لائن کر لیں.
ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں، یہ جب اٹھیں گے ان کو شوق ملے گا، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی. البتہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے ہمارے پاس لائٹ ہونی چاہیے تھی. اب یہ سوچ رہے ہوتے دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ والے آگے جاتے جا رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے بھاگیں گے، ان سے لائٹ بورو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے. لائٹ نہیں ملے گی، دیوار حائل ہو جائے گی، اندر رحمت ہے اور ان کے پیچھے عذاب آ رہا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایمان والوں نے ان سے کہا تھا قیل ارجعوا وراءکم، واپس دنیا میں جاؤ. یعنی ایک وقت ایسا تھا ان کی زندگیوں میں ان لوگوں کے پاس ایمان تھا. These people had ایمان. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ سے کوئی شخص پوچھے نا what is the most precious thing you have in this دنیا، it's not money, it's not a house, it's not bank balance، آپ کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے لیے. ایمان ہے تو الحمدللہ وہاں پہ نجات ہے، ایمان نہیں تو آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو وہاں پہ چھٹکارا نہیں ملے گا. اب یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ we used to be friends، ہم لوگ دوست تھے ایک دوسرے کے. we used to hang around، تم ہمارے پڑوسی تھے، ہم تمہارے پڑوسی تھے. ہم I mean weren't we cousins؟ کیا ہم کزنز نہیں تھے؟ کیا ہم ایک ہی یونیورسٹی میں نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم ایک ہی کمپنی میں کام نہیں کرتے تھے؟ we used to be together، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. اب جو جواب آئے گا نا ایمان والوں کا، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو منافقین ہیں جب یہ دنیا میں تھے ان کے پاس ایمان تھا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ ابھی ایمان کے ساتھ ہے، اس کے اندر نور ہے، اس نے آنکھیں جھپکی اور نور ختم، ایسا نہیں ہوتا. اٹس اے گریجول پروسیس، آرام آرام سے ہوتا ہے. اور یہ جو اگلی آیات ہیں ان آیات سے ہمیں پتہ چلے گا وہ پروسیس کیا ہے، واٹ آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز. اور میرے ساتھ نا آپ نے نوٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ، رائٹ؟ سو ویل جسٹ ڈائیو ان. یونادونہم الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب جواب آئے گا اندر سے. قالوا بلا، بالکل ایسا ہی تھا، تو ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. we used to hang around، ہم لوگ گھومتے پھرتے تھے، ہم لوگ بزنس ایسوسیٹس تھے، ہم لوگ انویسٹمنٹ ساتھ کرتے تھے، ہم لوگ پڑوسی تھے، بہت سارے. ہم دونوں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں بھی ہم لوگ اپنے گھر والوں کی کروایا کرتے تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. دس از پوائنٹ نمبر 1، دس از اسٹیج نمبر 1. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. فتنتم انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں ڈالے، ایسی سچویشن میں ڈالے جو کہ اچھی نہیں ہے. دس پرسن sits with certain friends who say something which is bad، وہ بری باتیں کہتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے I can handle this، میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ تو نہیں کر رہا نا. اور ہو سکتا ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو صرف ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ بندہ اس سچویشن میں زیادہ رہتا ہے تو اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. پہلی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. لیٹس سے ایک پرٹیکولر روم ہے، آپ جب وہاں پہ جاتے ہو دروازہ کھولتے ہو اینڈ دا اسمیل از ویری بیڈ، وہاں پہ بندہ نہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کا فرسٹ رسپانس کیا ہوگا؟ یو ول گیٹ اے شاک کہ یہ کیسی جگہ ہے. آپ وہاں سے جانا چاہو گے کہ یہاں پہ میں رہ نہیں سکتا، یہاں پہ میرا گزارا نہیں ہے. اگر آپ اس سچویشن میں رہتے ہو تھوڑی دیر، 5 منٹ کے بعد ڈی سینسٹائزیشن شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، ادھر ہی کھڑے ہوئے ہو، باہر سے بندہ آتا ہے، وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ادھر تو بڑی اسمیل ہے. باہر سے آنے والا بندہ آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہے. لائک وائز اگر آپ کسی اسموکر کی بات کریں، لیٹس سے کوئی ایسا بندہ ہے، اس کے 2 اسموکرز ہیں،
آپ ان کے پاس جاتے ہو اور آپ کے ذہن میں ہے کہ جی میں اسموک تو نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ اسموکنگ، میں ان کو بس تھوڑی سی اچھی بات بتا دوں گا شاید وہ ٹھیک ہو جائیں. آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسموک آپ کے ناک تک پہنچے گی نا آپ کو کھانسی آئے گی، یو فیل انکمفرٹیبل. اگر آپ اسی سچویشن میں زیادہ بیٹھتے ہو نا آلریڈی آپ کو وہ اسموک تنگ نہیں کرے گی. لیکن اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ وہ آپ کا کوئی دوست ہو ٹو سے آپ کو شاید سگریٹ دے، یار ایک آدھ تم اسموک کر کے دیکھ لو، اتنا ڈیٹریمنٹل نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا. وین یو اسموک فار دا فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کھانسی آئی ہوگی، آپ کی آنکھیں لال ہو چکی ہوں گی، آنسو نکل رہے ہوں گے. اگر آپ اسی کمپنی میں زیادہ رہتے ہو جہاں پہ آپ کو سانس نہیں آتی تھی، جہاں پہ اسموکنگ ہوتی تھی، ناؤ اسموکنگ بیکمز یور آکسیجن، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. رائٹ؟ دا سیم تھنگ گوز ود الکوہول. کسی عام بندے کو نا آپ جس کو شراب کے بارے میں نہیں پتا اس کے سامنے ذرا شراب لا کے رکھیں، یو نو وٹ وڈ ہی سے؟ وہ کہے گا کہ اٹ اسمیلز ایز اف اٹس یورین. اور اگر اس کو اتفاق ہو پینے کا، وہ ایک آدھ اگر گھونٹ لے گا نا ہی وڈ وامٹ، وہ نکال دے گا. اگر وہ اپنے آپ کو اس کمپنی میں رکھتا ہے، وہ دوبارہ فریکوینٹلی پینے لگ پڑتا ہے، اس کے لیے وہ پانی بن جاتا ہے. اٹس جسٹ نارمل فار ہیم. لائک وائز اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ایسا امپلائی ہے جو کہ کنزرویٹو فیملی سے بلونگ کرتا ہے، گھر میں الحمدللہ دین کا رواج ہے، پردہ سب کچھ چلتا ہے. Now for the first time اس نے اسکول کالج ختم کر کے بھی یونیورسٹی میں آیا ہے. And when he sees people in the university, فیمیل اسٹوڈنٹس کے کیسے کپڑے ہیں، انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے نئے دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن وہاں پہ دیکھتا کہ وہاں پہ تو لڑکے لڑکیاں آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں. شروع میں کیا ہوگا؟ ہی فیلز بیڈ کہ میں کیسے بات کروں گا، ہی ول فیل ویری انکمفرٹیبل، بیٹھنا اس کو شاید پسند نہیں آئے گا. لیکن آہستہ آہستہ ہائیز اینڈ دین ہائی فائیوز، اور پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. دس از واٹ دا بیڈ کمپنی ڈز. اور یہ نا اس کو جتنا آپ پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ میوزک؟ میوزک کیا ہے؟ اور بیک ان دا جے ڈیز اسپیشلی دا بالی ووڈ سانگس، تجھ میں رب دکھتا ہے، رائٹ؟ جسٹ تفکرو، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ بندہ کیا سن رہا ہے اور کیا گا رہا ہے. تجھی کو مانگوں میں رب سے بس، یعنی اس کو ایمان نہیں چاہیے، توکل نہیں چاہیے، اس کو تقویٰ نہیں چاہیے، اس کو کچھ اور چاہیے. اور جو ولگیرٹی ہوتی ہے، پلس یہ بندہ اگر ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھتا ہے جہاں پہ اپوزٹ جینڈر ہے، اگر شاید لڑکی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جہاں پہ وہ حجابی نقابی تھی اب اس کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. دا حجاب گوز آف. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے، کوئی بندہ ہے، اس کی بیڈ جہاں پہ پہلے ہوتی تھی، اللہ معاف کرے، وہ بیڈ ختم ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایز اف آئی ایم این آؤٹ، یو نو کہ میں مس فٹ ہوں یہاں پہ، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. دس از واٹ دا بیڈ کمپنی ڈز برادرس، چاہے وہ میوزک ہے اور جو مرضی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ، اللہ اکبر، جس کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا چاہتا ہے اس بندے کے لیے وہ جو دوسرا بندہ ہے حلال نہیں ہے. اور پھر آگے بات بڑھتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے کہ ہماری شادی ہو جائے، یہ ہو جائے. حالانکہ یہ نا ایک فینٹیسی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے. اور جب ریالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو یہ چاہ رہا ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا یہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے. میں اب دعا نہیں مانگوں گا، میں اب نماز نہیں پڑھوں گا. سو دس از اسٹیج 1. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. تم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ایسی انوائرمنٹ میں ڈالا، ایسی سچویشن میں ڈالا جو بری تھی. اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک آدھ چیز مس کر دی ہو. آپ کی انوائرمنٹ وہ ہے جو آپ کا زیادہ ٹائم لے رہی ہے. جہاں پہ ہم فزیکل کمپنی کی بات کرتے ہیں نا، the mobile devices you have in your pockets is also your environment.
لائک وائز ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ واقعی ماشاءاللہ پرہیزگار ہو، دینی ہو، نمازیں پڑھتا ہے، حافظ ہو، اور ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جب موبائل اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور سم ویئر کوئی ایسی فوٹو اس کے سامنے آ جائے، ویڈیو آ جائے، اس کو شروع میں شوق لگے کہ استغفر اللہ what is this، وہ سوائپ کر لے گا، وہ نہیں دیکھے گا. اگر وہ اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے there is no one in his room. لوگ کبھی کبھار I don't know واش رومس میں آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں with their mobiles. تو ابھی وہ موبائل اس کے سامنے ہے، جہاں پہ وہ 1 سیکنڈ تھا جو اس نے ویڈیو دیکھی یا فوٹو دیکھی، اٹ بیکمس 5 seconds، 1 منٹ، اور پھر وہ گھنٹوں گھنٹوں چلتا ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. دس از اسٹیج 1. واٹ از دا نیکسٹ تھنگ؟ وَتَرَبَّصْتُمْ. تربص کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ایسی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط ہے، یہ کام غلط ہے. میرے کچھ دوست ہیں، وہ نام کے دوست ہیں، اصل میں وہ مجھے برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرا موبائل نہ مجھے ایسی ایسی وادیوں میں گھماتا ہے کہ اللہ کی پناہ، مجھے نہ توبہ کی طرف آنا چاہیے، مجھے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. لیکن اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر آئی ول چینج مائی فرینڈس. میرے چڈی بڈیز ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، میں کیسے ان کو بتاؤں کہ جی میں تمہارے ساتھ مزید نہیں گھوم پھر سکتا. اس سیمسٹر تک نا، جب تک میرا یہ یونیورسٹی ختم ہو جائے گی تب میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں گا. نیکسٹ منتھ آئی ول چینج. میں یہ چیزیں نا اپنی زندگی میں یہ چینجز لے کے آؤں گا. میں اس ویکینڈ پہ چینج ہوں گا. جسٹ 1 more ڈرنک، ایک اور بوٹل میں شراب کی پی لوں. میں اس بندے سے بس ایک دفعہ بات کر دوں، خدا حافظ، خدا حافظ کہنے کے لیے میں اس کو فون کر دیتا ہوں. اور پھر مائی فیوریٹ ون از I'll change in رمضان. رمضان از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. صرف 10 مہینے تو باقی ہیں، تب تک نہ چل کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں. اور پھر ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ حج بھی آنے والا ہے، حج کر لیں گے تو سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. اور پھر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پلیز میرے لیے نا دعا کرو، #cute. پلیز آپ میرے لیے نا دعا کریں، آپ نیک بندے ہیں. اب یہ وہی لوگ ہیں جب یہ صبح اسکول، کالج، یونیورسٹی، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں جاتے ہیں نا، صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، یا ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے نہیں کہیں گے پلیز میرے لیے دعا کریں میں صبح 7 بجے اٹھ جاؤں. ان کو پتہ ہے بزنس ہے، میں نے کالج یونیورسٹی جانا ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی باری آتی ہے، پلیز میک دعا فار می، آپ دعا کریں، میں ابھی ریڈی نہیں ہوں چینج ہونے کے لیے. سو دا سیکنڈ پوائنٹ از وَتَرَبَّصْتُمْ. ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از اے پرابلم، لیکن یہ ابھی اپنے آپ کو ٹرانسفارمیشن کی طرف نہیں لے کے آنا چاہتے. اور اس سچویشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نا اپنے آپ کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایڈکٹیڈ، مجھے اس چیز کی ایڈکشن نہیں ہے. I can put brakes any time I want. میں جب چاہوں اس چیز کو روک سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں. بٹ دا ریالٹی از جتنا یہ زیادہ وہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں رکھتا ہے، it becomes his addiction. And more the addiction، جتنی زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اس کے دل میں نا گلٹ آتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرا تو ایسا حال ہو چکا ہے، میرے سے یہ کام نہیں چھوٹ سکتا، میں اب نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے نا بہت پہلے توبہ کر لی ہوتی، میں بہت پہلے ہی توبہ کی طرف چلا گیا ہوتا. اور جب یہ جو گلٹ آتا ہے نا اس کے دل میں، انسان کا نا جنرلی یہ مزاج ہے، نو بڈی وانٹس ٹو فیل بیڈ. بندہ نا کبھی کبھار اندر کی جو گھٹن ہے نا اس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرنا چاہتا. اور جب یہ سچویشن ہوتی ہے اب وہ تیسرے لیول پہ آ جاتا ہے، وَارْتَبْتُمْ. اس موقع پہ شیطان اس بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کیا ہوا، تو اچھا خاصا نوجوان ہے،
تو بالکل اسمارٹ ہے, یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تجھے بتاؤں اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ اسلام کا ہے. اسلام ڈزنٹ وانٹ یو ٹو انجوائے. اسلام کہتا ہے کہ یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, صبح اٹھو, نماز پڑھو. تمہاری انجوائمنٹ کے آگے تو اسلام رکاوٹ بن رہا ہے. یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے. اور دا پرسن از لائک یس, بات تو اس نے ٹھیک کی ہے, مجھے کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا, کس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ اور بائی دا وے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ احادیث یہ 100, 150, 200 سال بعد لکھی گئی تھی. امام بخاری نے کتنے عرصے بعد لکھی, تو ہمیں کیسے پتا کہ یہ اوتھینٹک ہیں؟ یہ اسلام نا, یہ گڑبڑ ہے. there is some problem with اسلام. اچھا, یہ لوگ نا جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا, اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے نا پی ایچ ڈیز کی ہیں اور ریشنل ان کا وہاں تک ان کو لے کے آیا کہ واقعی نا اسلام میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور یہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے, اور جب آپ ان کے کویشچنس کو ایڈریس کرتے ہو, آپ نے ان کا ایک ڈاؤٹ ایڈریس کر دیا, they'll jump to another one. اچھا, پھر آپ اس کے بارے میں بتائیں. And then you say hold on a second, آپ کی کمپنی کیسی ہے, آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ آن لائن کیسا کانٹینٹ دیکھتے ہو. آج کل یہ جو فینومینن ہے نا کہ کبھی کبھار لوگ جوش میں آ کے نا دی کنفیشن آف دی ایکس مسلم, میں اس کو جواب دوں گا کہ اسلام کیوں برحق ہے. وین یو سی ہنڈریڈز آف ویڈیوز, 99 کا آپ رد کرتے ہو, لیکن وہ جو ایک ویڈیو ہے نا, آپ کے ذہن میں شاید ہی آ جاتا ہے کہ بات تو اس بندے نے ٹھیک کی ہے, اور وہ جو ڈاؤٹ کا ایک سیڈ ہے نا, وہ آپ کے دل میں پڑ جاتا ہے. اور جب آپ اس ڈاؤٹ کو ایڈریس نہیں کرتے, ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ درخت بن چکا ہوتا ہے. تو یہ وہ بندے ہیں جو نا اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ بڑے بلیٹنٹ ہو کے نا اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں. اسلام ہمارے بس کی بات نہیں, اسلام برحق نہیں ہے. اور کئی لوگ آئی ڈونٹ کیئر والے ایٹیٹیوڈ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اسلام ہے, چلنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی زندگی ہم ایسے ہی گزارتے ہیں. اور جب یہ لوگ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں جہاں پہ اور بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں, دو بہت بڑی خرابیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں, دو ایسی موٹیویشنز ہیں جو ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. ان کے اندر جنت میں جانے کا شوق باقی نہیں رہتا, یہ جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کو منانے کی تیاری نہیں کرتے. وہ جو امید ہے اللہ کی رحمت کی, وہ ان کے اندر سے نکل جاتی ہے. اور دوسری موٹیویشن جو ان کے اندر سے ختم ہوتی ہے, ان کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا, خوف ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ ان کو جنت جہنم کے بارے میں بتاتے ہو, یہ ان کے لیے مذاق بن چکا ہوتا ہے. اٹ فیلز ایز ایف اٹس اے جوک فار دم. یار ہم سے جنت جہنم کی بات نہ کرو, زیادہ مولوی نہ بنو, ہمیں مت سکھو, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جب یہ دو بڑی بڑی موٹیویشنز ختم ہو جاتی ہیں, پھر پتہ کیا موٹیویشن باقی رہ جاتی ہے؟ دیز پیپل وانٹ ٹو پلیز دیم سیلوز بائی اسٹیئنگ ان دس دنیا. وہ اس دنیا میں نا پلیزر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ پیسے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں, مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, فیم, اسٹیٹس, اتھارٹی, جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا, پلاسٹک جو ختم ہونے والی ہیں, ان کے پیچھے یہ بھاگتے رہتے ہیں. اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کے پیچھے بھاگنے سے, ان کو پا لینے سے خوشی ملتی ہے. کتنی سٹیجز ہو گئی ہیں جی؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. This is the fourth stage. Now these people have false hopes کہ جب ہم دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا میں ہمیں خوشی مل جائے گی. These people run for happiness in the wrong places. یہ نا غلط جگہوں پہ خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نیو ٹریلر دیکھ لیا کسی مووی کا, کسی نیٹ فلکس سیریز کا, دے آر سپر ایکسائٹیڈ, یار یہ مووی نا میں نے جو ہے نا فرسٹ ٹکٹ میں نے لینی ہے,
اور آن لائن جا کے بکنگ کراتے ہیں. واو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ, بس یار کیا کمال, یہ ہیرو یہ ہیروئن, یو نو آئی ریئلی انجوائے. مووی دیکھ کے آئے, آپ نے انٹرویو لیا, مووی کیسی تھی, بہت اچھی تھی, لیکن کچھ دن کے بعد ہاں اوکے دے گیٹ بورڈ اگین, اور پھر یہ کسی اور مووی کی انتظار میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اینڈ دین دا نیکسٹ مووی, دے آر ایکسائٹیڈ اینڈ دین دے آر بورڈ, اور یہ ان کا سائیکل چلتا رہتا ہے. اینڈ دا سیم تھنگ گوز ود دا موبائل. آئی فون 17 پرو میکس چل رہا ہے, کیا زبردست کیمرہ ہے, یہ فیچرز ہیں, بڑا کمال, اس نے لے لیا, کلر کون سا اچھا ہے, اورنج, یو نو وائٹ, یہ وہ. کچھ عرصے بعد نیا جو ورژن آتا ہے نا, ٹھیک ہے آئی فون 17 اچھا ہے بٹ دس از بیٹر, دے آر بورڈ اگین. آج آئی فون 5 تو کسی نے نہیں رکھا ہوا, ایک زمانے میں لوگ اسے گن گاتے ہوں گے, کیا کمال کا موبائل ہے, اور یہ ہے وہ ہے, رائٹ. اور ان کا نا سائیکل ایسا چلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پلیجر کے لیے کبھی ادھر, اللہ معاف کرے, کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں. اب یہ اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان کو موت آ جاتی ہے. They die in that state and they die miserably. یہ اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہوتے, کیونکہ یہ لوگ غلط جگہوں پہ خوشی ڈھونڈتے رہے. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور, اور سب سے بڑے دھوکے دینے والے نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا, اور یہ کون ہے؟ شیطان ہے. اس پورے سین کے پیچھے نا شیطان کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ نا میں تھوڑا سا رکتا ہوں. یہ جو سین ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, مائی ڈیئر بردرس, دس سین از گوئنگ ٹو ہیپن, یہ ہونا ہے. یہ جو مکالمہ تھا نا, کنورزیشن بیک اینڈ فورتھ, ایمان والوں کی اور منافقین کی, یہ ہونی ہے. منافقین کو ایمان والوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہی تھے, تمہارے پاس ایمان تھا, used to go to مساجد, تم مسجد جایا کرتے تھے, تم حلقات میں جایا کرتے تھے, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا, اور تم اس بیڈ کمپنی میں, اس بیڈ انوائرمنٹ میں کنسسٹنٹ رہے, وارتبتم, پھر تمہارے اندر ڈاؤٹ آ گیا, اور پھر تم دنیا کے پیچھے پڑے رہے, زیادہ سے زیادہ مال کمانا, شہرت, فیم, اتھارٹی, اسٹیٹس, یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. اب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آج نا ہم نے ایک گیج کے بارے میں پڑھا ہے. آج جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, یا جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں, ہر بندے کے اندر کسی نہ کسی لیول پہ نور ہے. مسلمز ہیو ایمان ایٹ دس پوائنٹ. لیکن یہ گیج اپنے سامنے رکھیں, اپنے دل کی طرف جھانکے, اور یہ دیکھیں کہ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں. آیا میں وہ بندہ ہوں جو بری کمپنی سے بھاگتا ہے, موبائل کا صحیح استعمال کرتا ہے, نیکیوں میں کیا آگے بڑھتا ہوں, یا میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں. دس از لیول 1. یا میں اس سچویشن میں ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری کمپنی سم ویئر ڈاؤن دا لائن اچھی نہیں ہے, بار بار اپوزٹ جینڈر کی طرف میری نگاہ جاتی ہے, whether it is gym, my workspace, my university, اور وہ نا میرا ایمان بڑا لو کر دیتی ہے. I feel bad about it. مجھے عبادت میں لذت نہیں ملتی. There is a problem. اور یہ پرابلم کو نا آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. اچھا, یہ سولوشن کی طرف نہیں آنا چاہتا اس وقت. On one side he wants to enjoy his life, اور دوسری سائڈ میں نا یہ بڑا ایک اس کشمکش میں ہوتا ہے, سی سو میں ہوتا ہے, اور پھر نا اپنے آپ سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اگلے مہینے, اگلے ہفتے, کل میں چینج ہوں گا. اور جب یہ سچویشن میں پرسسٹ کرتا ہے تو اس کے اندر نا ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اسلام سے نا نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام نا مجھے نا انجوائے نہیں کرنے دیتا. اور پھر یہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جی مجھے نہیں پرواہ, یہ مولوی نا خام خواہ ڈراتے ہیں, کس نے دیکھی ہے جنت, کس نے دیکھی ہے جہنم, تو لیٹ می انجوائے, مجھے ابھی انجوائے کرنے دو. یہ تم مجھے میرا مال صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو, صدقہ دو. اور پھر
ایمان والے کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج اے منافقو تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تم آج کچھ دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے، نہ تمہیں چھوڑا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ یار آپ تصور کریں کہ کہاں پہ ایمان والے ایمان گھٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کا جو آمنا سامنا ہوگا یہ کافروں کے ساتھ آگے جہنم میں جائیں گے، یہ اور کافر برابر ہوں گے۔ مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو ہم نے نا ایک بریفلی ایک سین تھوڑا بہت ہم نے الیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن مجھے نا بڑے گوز بمپس ملتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایگزامپل سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے شیخ ہوں، کوئی ایسے ٹیچر ہوں جن کو آپ بہت آنریبل سمجھتے ہو سکتا ہے کہ ان کا اورا ایسے ہے کہ آپ شاید ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پاتے، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا چہرہ جھکا رہتا ہے، رائٹ؟ اور میں تو ویسے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنے مشائخ کے ساتھ اور باقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے شیخ جب میرا نام لیتے ہیں ابو سعد تم بتاؤ، تو آئی فیل پراؤڈ کہ یار شیخ نے سب کے سامنے میرا نام لیا ہے۔ یہ تو چلے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ واٹ ایف جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں ڈائریکٹلی، اور یہ وہی سین ہے۔ اب یہ پورا ایک نقشہ کھینچنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے بھر جائے، اللہ کی خشیت سے بھر جائیں؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وما نزل من الحق، اور جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حق کے ساتھ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ قرآن جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا ہم عائشہ بتائیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، ہمیں پتہ تو چلے تاکہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں۔ کان خلقہ القرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے، which means is کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تو it was as if that he is the walking قرآن، یعنی قرآن مجید میں جہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ اے ایمان والو یہ کام تم نے کرنا ہے وہ کرتے تھے، اور جہاں پہ فرمایا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں پہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وہ نماز قائم کرتے تھے، اور جہاں پہ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ان ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی چیسٹی کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن کا مقصد تھا۔ اور قرآن کو جو ہستی لے کے آئی اور جس ہستی نے الیبوریٹ کر کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فالو کرو، ان کی سنت کو اس لیے فالو کرو کیونکہ وہ سنت ہے، ان کی سنت کو اس لیے مت چھوڑو کیونکہ وہ سنت ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی سنت پر عمل کرو۔ وہ کیسے چلتے تھے، ان کی فزیکل اپیرنس کیسی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ He used to forgive others، ان کا دل نرم تھا، وہ لوگوں کے ساتھ جڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی کو فالو کرو جیسے فالو کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ،
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت بننا جو تم سے پہلے آئے تھے، ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، ان کی طرف تورات آئی، زبور، انجیل، صحف ابراہیمی آئی، لیکن انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے ساتھ شاید وہی کیا جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ قرآن تب نکلتا ہے جب کوئی سیریمنی ہوتی ہے، شادیاں ہیں تو برکت کے لیے قرآن نکال لو، ہاں جب کوئی فوت ہو جائے قرآن نکالو برکت پڑ جائے گی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ We'll just coming to conclusion now۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہو نا، السلام علیکم وعلیکم السلام، تمہارے اندر ایمان ہوتا ہے، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا ہے کہ یہ ایمان ہمیشہ تمہارے دلوں میں رہے گا۔ You have to work for it۔ ایمان کو بچا کے رکھو، ایمان کی حفاظت کرو، اور واللہ میں آپ کو بتاؤں ایمان عمل سے آتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعہ، جتنی آپ اطاعت کرو گے نا، جتنی آپ فرما برداری کرو گے، اتنا آپ کے اندر ایمان آ جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک فتنہ ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ اس آیت کا نا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ تمہیں موت نہ آ جائے۔ کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، لہٰذا ہمیں یقین آ چکا ہے، اب ہم عبادت نہیں کریں گے، اب ہم نے نا گریجویٹ کر لیا ہوا ہے، نماز ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا جو روحانی لیول ہے نا بہت اوپر چلا گیا ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ بھی اسی میں آتا ہے، اور تم ڈاؤٹ میں چلے گئے۔ عمل کے بغیر ایمان نہیں آئے گا، اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ الایمان ینقص بالمعصیہ، جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اتنا یہ نور کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جلدی سے حدیث تازہ کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارا عمل ہے نا تمہیں قبر میں بھی بچاتا ہے۔ جب فرشتے آئیں گے اس بندے کو پکڑنے کے لیے، اس کی نماز آگے آ جائے گی، نہیں اس بندے کو کچھ نہ کہنا، یہ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ نماز قائم کیا کرتا تھا۔ کسی اور سائڈ سے آنا چاہیں گے، اس کا مال صدقہ آگے آ جائے گا، نہیں یہاں سے نہ آنا، صلہ رحمی آگے آ جائے گی۔ عمل بندے کو قبر میں بھی بچاتا ہے، اور یہ ایز اے لائٹ نور بن کے بندے کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں ان آیات میں کہ اے مسلمانوں، دھوکے میں مت رہنا، اپنے آپ کو کسی غلط کمپنی میں مت رکھنا، اور اگر تم کسی ایسی جگہ میں پہنچ ہی گئے ہو اور تمہیں ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، پروکیسٹینیٹ مت کرنا، سستی مت دکھانا، کیونکہ پھر وہ باتیں آگے بڑھتی جائیں گی۔ واپس لوٹ آؤ، توبہ کی طرف آؤ، استغفار کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نور عطا فرمائے جو ہمیں جنتوں تک پہنچا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔